आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और आज मैं बात करूंगा यूसीसी की, क्योंकि उत्तराखंड सूबे में यूसीसी का निफाज हो गया है। आखिर इसके क्या असरात होंगे? क्या ये वाकई स्टेट मसला था? सेंटर सरकार क्यों नहीं इस पर कदम उठा रही है? और दीगर स्टेट में क्या होगा? इन्हीं तमाम इश्यूज पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी हिंद के नायब सदर इंजीनियर मौलाना मोहम्मद सलीम साहब। मैं उनसे बात करूंगा। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। शुक्रिया। ये उत्तराखंड में अब बाकायदा यूसीसी नाफिज कर दिया गया है, कैसे देखते हैं आप इस अमल को? देखिए, ये जो कोशिश की गई है उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड एक लाया गया है, जाहिर है वो ख़ास तौर से मुसलमानों को निशाना बनाकर लाया गया है। पहली बात तो इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड कहना ही ठीक नहीं है। इसमें ट्राइबल्स को जो है वो एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, ट्राइबल्स इससे बाहर है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में यूसीसी का जो प्रोविजन है वो तो सबके लिए होगा, सबकी सहमति से होगा, जो सबको मंजूर हो वो होगा। ऐसा कोई कोड जो किसी पे थोपा जाए, यानी ऐसा कोई कोड अगर मुमकिन है, जो हम समझते हैं कि इस मुल्क में मुमकिन नहीं है, ऐसा कोई कोड जिसमें सारे मज़ाहिब और सारी आस्थाओं के लोग सहमत हों और ऐसा कोई कोड बन जाए। इसीलिए हमारे संविधान के जो बनाने वाले हैं उन्होंने जो संविधान में स्ट्रक्चर रखा है वो इसीलिए रखा है, और ये प्रोविजन इसीलिए इसको डायरेक्टिव में डाला है कि इसको थोपा नहीं जाएगा किसी पर। इसको आम लोग, सब लोग मिलकर चाहेंगे, रेफरेंडम के जरिए ही ये होगा। हाँ, तो यहाँ तो एक ख़ास किस्म की चीज़ें, और वो भी सिर्फ मुस्लिम समुदाय को टारगेट करके की जा रही हैं कि कैसे उनको शरीयत पर अमल करने में रुकावट पैदा की जाए, कैसे ऐसी चीज़ की जाए जैसे मुसलमान जो है तकलीफ़ और परेशानी महसूस करे। तो ये जो कोशिश उत्तराखंड में हुई है, हालांकि इससे दूसरे और लोग भी प्रभावित होंगे, क्योंकि इसमें लिव इन रिलेशनशिप के बारे में भी है, कुछ और भी चीज़ें हैं। तो जाहिर है सिर्फ मुसलमान प्रभावित नहीं होगा, और लोग भी इसमें प्रभावित होंगे। लेकिन हम ये समझते हैं कि जो बिल लाया गया है उत्तराखंड में, ये मुनासिब नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है, मजहबी आज़ादी को एक तरह से लिमिटेड करने वाला है। और जैसा कि आपने बताया कि ये तो पूरे नेशनल लेवल का एक इशू है। जी जी बिल्कुल। किसी एक स्टेट में एक कानून है, दूसरे में दूसरा है, तो उसको यूनिफॉर्म कैसे कहेंगे? तो सारे, क्योंकि हुकूमत ये समझती है कि नेशनल लेवल पर यूसीसी लाना इतना आसान काम नहीं है, मुश्किल है, इसलिए वो इस एजेंडा को स्टेट में जहाँ जहाँ उनकी हुकूमतें हैं वो आगे बढ़ा रहे हैं। और असलन तो ये एक हेट और डिवीज़न की जो पॉलिटिक्स है उसका ही उसकी एक अलामत है ये, जो उत्तराखंड में की गई है जी। तो अब इस सिलसिले में सबको तशवीश है, सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं और लोगों को भी तशवीश है। तो इसमें दो तीन चीज़ें जो बहुत हाईलाइट की जाती हैं, मसलन 4 शादी, इसके अलावा हलाला का जिक्र होता है, विरासत का जिक्र होता है, तलाक पे तो उन्होंने कानून बना ही दिया। लेकिन अच्छा, उम्र को लेकर के भी है कि ये ऐसे तो 18 साल एज है लड़की की, लेकिन शरई एतबार से जो है ये 15 ही साल मान लेते हैं। इस तरह के तमाम जो, तो क्या लग रहा है आपको कि आज की तारीख में, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई तालीम याफ्ता मुस्लिम अपनी बच्ची की 15 साल में या 14 साल में शादी करता हो। हलाला तो हमने सिर्फ फिल्मों में सुना, इसके अलावा मैंने तो आम तौर से देखा नहीं इस तरीके से। 4 शादी भी मेरे इर्द गिर्द तो मैंने कभी देखा नहीं, जो हम लोग टीवी डिबेट में भी कहते हैं। तो ये तमाम चीजें राइज नहीं आज के तारीख में। तो अगर ये कानून वहां लागू हो गया तो कितना मुसलमान इफेक्ट होगा आपको लग रहा है, या कहाँ रुकावट? या देखिए, मुसलमान तो हर हालात में शरीयत पर अमल करता है जी बिल्कुल, लेकिन ये कि अगर कोई कानून ऐसा बनता है जो शरीयत से टकरा रहा हो तो जाहिर है वो मुसलमानों के लिए तकलीफ की बात है, और हमारे दस्तूर के खिलाफ है वो, क्योंकि दस्तूर इसकी इजाज़त देता है हमको। आर्टिकल 25 जो है, दस्तूर इसकी इजाज़त देता है कि आप अपनी मजहबी मामलात में आप जो निकाह, तलाक और इस तरह के जो इशूज़ हैं
وہ اپنے مذہب کہاں پہ ٹکراؤ آپ کو لگ رہا ہے زیادہ ہو رہا ہے، ہرٹ ہو رہا ہے کہاں پہ؟ اگر نہیں، ہم تو بنیادی طور پر اس کو لانا ہی سمویدھان کی جو مذہبی آزادی کا کلوز ہے اسی کے خلاف سمجھتے ہیں ہم اس کو، کیونکہ یہ تو کنسٹیٹیوشن کی جو بنیادی چیز ہے کہ ہر شہری کو اپنے مذہب پر عمل کی آزادی ہوگی، تو اس کو روکنے والی چیز ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ تو سمویدھان کی بیسک جو فاؤنڈیشن ہے اس کو کمزور کرنے والا بل ہے۔ اسٹیٹ میں اتراکھنڈ میں جب یہ لایا گیا اس سے پہلے ایک پروسیس جو بات چیت کا سلسلہ ہے وہاں پہ کیا گیا، تو کیا وہاں پہ جماعت اسلامی ہند کے اراکین یا وہاں کوئی نمائندگی رہی ہے جنہوں نے ان کو مشورہ دیا ہو کہ صحیح ہے غلط ہے، یا اسے مانا گیا نہیں مانا گیا؟ کیا ہمیں نہیں معلوم کس سے مشورہ کیا ہے انہوں نے اور کس لوگوں سے کیا ہے، ہمیں یہ معلوم نہیں ہے، کہا جا رہا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کسی سے مشورہ کیا ہے انہوں نے۔ اب یہ اپنے کچھ لوگوں سے، سرکاری لوگوں سے بات چیت کرنے کو اگر یہ مشورہ کہتے ہیں تو اس کو مشورہ کیسے کہا جائے گا؟ جی اچھا، یہ اسٹیٹ کا ایشو تو ہے نہیں، یہ سینٹر کا ایشو ہے، اس کے باوجود اسٹیٹ میں اب کہہ رہے ہیں اتراکھنڈ کے بعد ابھی آسام ہے، ہریانہ ہے، مدھیہ پردیش ہے، اور تمام اسٹیٹ میں اس کو اور لانے کی، تو کیا آپ لوگوں کی طرف سے کیا کوئی مطلب حکمت عملی ہوگی یا کیا قدم اٹھائیں گے کہ اس کو اس طریقے سے نہ ہونے پائے؟ یا دیکھیے، اس طرح کی چیز لانا اور تھوپنا وہ کنسٹیٹیوشن کی بنیادوں کے خلاف ہے، یہ بات اچھی طرح واضح ہے ہم پر، اور اب چونکہ یہ بل آیا ہے اور جگہ بھی لانے کی یہ کوشش کریں گے، تو ظاہر ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ جو ایک امبریلا آرگنائزیشن ہے اور ایک فورم ہے جہاں سب تنظیمیں موجود ہے، ان نئے حالات پر غور کرے گی، اور اس نے ایک میٹنگ بھی طے کی ہے، ابھی جلدی ہی کوئی میٹنگ ہونے والی ہے، تو اس میں بھی غور ہوگا اس پر کہ اس کے بارے میں کیا راستہ اپنایا جائے، قانونی طور پر کیا گنجائش ہے، کچھ اور کیا چیزیں کی جا سکتی ہیں، انشاءاللہ اس کے مطابق۔ ایک راستہ یہ بھی تھا کہ جو اس میں سیکولر پارٹیاں انڈیا میں الائنس میں شامل ہیں، مثلا نائیڈو ہیں یا نتیش کمار ہیں، یا اور اس طرح سے رام ولاس پاسوان کی جو پارٹی ان کے چراغ، ان سے بھی لوگوں نے رابطہ کیا، تو ان سے کیا کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ کوئی ایسا رابطے میں لوگ ہیں کہ یہ کہیں کہ یہ پریشر بنائیں؟ نہیں، دیکھیے، بات چیت تو ہوتی ہے ان سے، مگر چونکہ ابھی تو یہ اتراکھنڈ میں صرف لایا گیا ہے، نیشنل لیول پر ابھی لانے کی بات ابھی سامنے نہیں آئی ہے، لیکن وفد کے سلسلے میں جو چیزیں ہوئی ہیں اس پہ تو الائنس کے لوگوں سے بات ہوئی ہے، این ڈی اے کے ساتھ جو الائز ہیں ان کے لوگوں سے بات کی گئی ہے، اور انہوں نے یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ وہ جو کچھ کر سکتے ہیں کریں گے، مگر کتنا کریں گے وہ تو ہمارے سامنے ہے۔ ہمیں مطلب ابھی کچھ وہ نہیں ہے، محنت خود ہی کرنی پڑے گی۔ جی جی، بالکل بالکل۔ کئی بار کہا گیا کہ ہم میدان میں بھی آئیں گے اور پروٹیسٹ بھی۔ جو الائز ہیں ان کی وجہ سے ایک چیز تو ہوئی ہے، اور وہ یہ ہوئی کہ یہ ڈائریکٹ پارلیمنٹ میں پاس نہیں ہوا، بلکہ جے پی سی میں لایا گیا۔ بالکل اور جے پی سی میں لانے کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ پورے ملک میں اس پر گفتگو ہوئی، بحث ہوئی، اور لوگوں کو اپنی بات کہنے کا موقع ملا۔ لیکن یہ سب ایکسرسائز بیکار ہے اگر بات پہلے سے آپ طے کر چکے ہو کہ کیا کرنا ہی ہے ہمیں، تو پھر تو اسی لیے ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ وقف کا یہ جو بل ہے، امینڈمنٹ بل، یہ اس کو فوراً واپس لیا جانا چاہیے، یہی ہمارے ملک کے حق میں بھی ہے اور مسلمان بھی یہ چاہتے ہیں۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ کافی امینڈمنٹ کر دیے گئے ہیں، اس میں کافی چیزیں جو ہیں وہ تبدیل کی گئی ہیں، جو وقف بائی یوزر بھی کلوز ہٹایا گیا ایسا کہا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈی ایم کو پاور تھی وہاں پہ بھی نوڈل آفیسر بات کہی ہے، ایسے امینڈمنٹ تو ہوئے، کیا یہ صحیح ہے؟ کیا لگ رہا ہے؟ کچھ کیا ہے مگر وہ سب کاسمیٹک ہے۔ اچھا، وہ بنیادی کوئی بڑی جو بنیادیں ہیں اصل وقف کے کانسیپٹ کی اور وقف کے اسٹرکچر کی اور اس کے کمپوزیشن اور کنسٹیٹیوشن کی، اس کو وہ متاثر کرتے ہیں اس امینڈمنٹ سے، تو وہ جو بڑے اعتراضات تھے وہ نہیں ہٹائے، تو سب باقی ہیں۔ تو خطرہ اس کا مطلب ابھی قائم ہے؟ جی جی، خطرہ جو، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت شاید سمجھداری سے کام لے، اور جس طرح
کسانوں کے بل کو انہوں نے واپس لیا ہے، تو اس کو بھی واپس لے، اور مسلمانوں کے اعتماد کے ساتھ کوئی چیز آپ کریں گے. آپ اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم وقف کے بھلے کے لیے کر رہے ہیں، اچھے کے لیے کر رہے ہیں، تو مسلمانوں کو اعتماد میں لیے بغیر کیسے آپ کریں گے اس کو؟ اس طرح آپ کسانوں کے لیے بل لائے اور دعویٰ یہ تھا کہ ہم کسانوں کے بھلے کے لیے لا رہے ہیں، لیکن کسان اس سے ناراض تھے اور آپ نے وہ بل واپس لیا. لیکن کسان نے تو قربانی پیش کی جناب، 700 کسان مارے گئے، 1 سال تک وہ دھرنا پردرشن، پورا کھانا پینا لے کر کے بچوں کے ساتھ دھرنے بیٹھے رہے. کیا آپ کو لگ رہا ہے قوم جو اس طریقے سے بھی کر سکتی ہے کبھی اپنے حق کے لیے؟ دیکھیے ابھی تو مرحلہ آیا نہیں ہے. نہیں لیکن میں ابھی تو بل پاس نہیں ہوا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاس نہیں ہوگا. وہاں تو قانون بن چکے تھے نا، تو بننے کے بعد پروٹیسٹ ہوا نہیں، لیکن پہلے سے شروع تھا وہاں پہ. وہ لوگ جو ہے پہلے بھی جیسے سی اے پہ ہم نے دیکھا کہ پہلے ہی سے باقاعدہ جو ہے وہ پروٹیسٹ شروع ہو گیا تھا، بھلے ہی وہ پاس کر دیا ہو. جی جی، تو ناراضگی تو مسلمانوں کی مختلف شکلوں میں سامنے آ رہی ہے. اب بل اگر آ ہی جاتا ہے تب مسلمان غور کرے گا، سوچے گا کہ کیا طریقے اختیار کیے جائیں تاکہ وہ بل واپس ہو. یعنی سرکار پہ پریشر بنانے کی پوری کوشش کی جائے گی، اور جو بھی طریقے ہیں جمہوریت میں جتنے طریقے موجود ہیں وہ سب اپنائے جائیں گے انشاءاللہ. جی بہت بہت شکریہ. تو یہ تھے جماعت اسلامی کے نائب صدر، ہمارے ساتھ انجینئر محمد سلیم صاحب. ہم ان سے بات کر رہے تھے UCC کے بارے میں اور وقف جو ترمیمی بل ہے اس کے سلسلے میں. بہرحال انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ سرکار سمجھداری سے کام لے، اور جس طرح کسانوں کا جو 3 کرشی قانون تھے اسے واپس لیا ہے اسی طرح اسے بھی واپس لے، کیونکہ مسلمانوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ قطعی طور پر مسلمانوں کے حق میں نہیں ہے اور اس سے ان کی جو اوقاف ہے وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے. بہرحال حکومت کیا فیصلہ لیتی ہے، کیا یہ بل پاس ہوتا ہے، اور پاس ہوگا تو اس کے بعد مسلمان کس طرح سے ریاکٹ کرے گا، ہم اس پر نظر رکھیں گے. دیکھتے رہیے MMC نیوز انڈیا. شکریہ، خدا حافظ.